بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الملك الحق المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام: الحاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ اس سال حج کا ارادہ ہے، میں حج کو جا رہا ہوں. اس اعلان کو سن کر اطراف کے لوگ آنے شروع ہوئے کہ ہاں اللہ کے نبی کا حج ہے، ہم بھی سیکھیں. 25 ذی قعدہ روایت ہے، 25 ذی قعدہ کو سنیچر کے دن، ہفتے کے دن، سیٹرڈے ہفتے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے ظہر پڑھ کر. 25 ذی قعدہ کو ہفتے کے دن، اور وہاں سے نکل کر اللہ کے نبی ذوالحلیفہ پر آئے. اگر آپ حج کے لیے مکہ جائیں اور حج سے پہلے یا بعد میں آپ مدینہ جائیں اور پھر آپ کو مدینہ سے پھر مکہ واپس آنا ہے، یا آپ سیدھے مدینہ جائیں اور مدینہ سے پھر آپ کو مکہ آنا ہے، تو جو میقات مدینہ والوں کی بنتی ہے وہ ذوالحلیفہ ہے. اب یار علی اس وقت اس کا نام رکھ دیا گیا اس علاقے کا، ذوالحلیفہ. سنیچر کے دن ظہر کے بعد اللہ کے نبی وہاں آئے. 12,000 صحابہ کرام جمع ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نمازیں پڑھی، قیام کر لیا، عصر، مغرب، عشاء، فجر یہیں پڑھی، ظہر بھی یہیں پڑھی، اور ظہر سے پہلے غسل کیا احرام کا جیسے غسل مسنون ہے. اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی احرام کے لیے، اور اس کے بعد مسجد کے اندر تلبیہ کہا. یہ اعلان تھا کہ میں محرم ہو چکا ہوں. تلبیہ احرام کی ابتدا کے لیے بنیاد ہے کہ تلبیہ کہہ دیا تو احرام اس کا شروع ہو گیا. وہاں سے باہر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی محبوب اونٹنی قصوہ تھی، وہ لائی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھے، اور اس پر بیٹھنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کاہے کا احرام باندھا ہے؟ کہ میں نے حج کا احرام باندھا ہے. لبیک حجۃ لبیک، میں نے کہا کہ حج کا احرام باندھا ہے. حج افراد، حج قران، حج تمتع، حج کی یہ 3 قسمیں. اللہ کے نبی سے حضرت جبرائیل نے کہا اللہ چاہتے ہیں کہ آپ حج اور عمرے کو ملائیں، آپ حج اور عمرے کو ملائیں. اور اس ملانے کے پیچھے جاہلیت کی ایک رسم کا ازالہ بھی تھا. زمانے جاہلیت میں حج کے ایام میں عمرہ کرنا منحوس سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے. کہ حج کے زمانے میں جاہلیت میں جو حج ہوتا تھا اس میں عمرہ نہیں کرتے، صرف حج کرتے تھے. تو حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حج اور عمرے کو ملائیں. تو اللہ کے نبی نے نیت کی، میں قران کی نیت کرتا ہوں. علماء نے بھی الگ الگ مسائل اس بنیاد پر بنائے کہ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے حج کی نیت کی. افراد اسے کہتے ہیں. 3 قسمیں میں سمجھا دوں. پہلی قسم افراد. افراد کے معنی آتے ہیں کہ احرام میقات سے صرف حج کی نیت ساتھ اور حج کا احرام باندھنا، عمرے کو اس کے ساتھ شامل نہیں کرنا، اسے کہتے ہیں صرف افراد. فرد کی کیسے ملا ہوا ہے؟ فرد کے معنی آتے ہیں سنگل کے، واحد کے، اکیلے، مطلب اکیلے حج کی نیت کی ہے، احرام اس کا باندھا ہے. اور دوسرا ہے قران. قران کے معنی آتے ہیں ملانے کے. قران کے معنی آتے ہیں ملانا. 2 چیزوں کو جب ملایا جاتا ہے اسے قرن کہتے ہیں، ملانا.
اور قران اس حج کو کہتے ہیں جس میں ایک احرام پر عمرہ اور حج دونوں کیے جائیں، حج اور عمرہ ملایا جائے، احرام کھولا نہیں جائے، احرام ویسے ہی رہے، عمرہ پہلے ہو جائے پھر حج اسی احرام پر ہو جائے۔ اور تیسری بنیاد حج کی تیسری قسم ہے تمتع۔ تمتع کے معنی آتے ہیں فائدہ اٹھانے۔ فائدہ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ عمرے کی نیت سے بیت اللہ چلے جاؤ، عمرہ کر لو، اس احرام کی پابندیوں سے باہر ہو کر فائدہ اٹھاؤ، آرام سے وقت گزارو، پھر جب حج کے دن شروع ہو تو احرام باندھ کر پھر مینا پہنچ جاؤ۔ یہ تین ہیں، افراد، قران، تمتع۔ مالکیہ کے پاس افراد افضل ہے، احناف کے پاس قران افضل ہے، حنبلیہ اور شافعی کے پاس تمتع افضل ہے۔ تمتع، اللہ کے نبی نے قران کی نیت کی، پھر تلبیہ کا، اور اس کے بعد صحابہ کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ ایک اور موقع اور ایک اور عمل، اس رات جس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ پر رکے ہیں، ان عورتوں اور ان مردوں کے لیے جو شادی شدہ ہیں، میں تھوڑا سا بے حجابی کے ساتھ کہہ رہا ہوں لیکن اس کی ضرورت اس زمانے میں اور زیادہ ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور عمل وہاں پر منقول ہے تاریخ سیرت کے اندر، کہ اللہ کے نبی سنیچر کے دن جو رات ذوالحلیفہ میں قیام کیا، اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام سے پہلے اپنی ساری بیویوں کے ساتھ ملاقات کی، مخصوص ملاقات جو بیوی اور شوہر کی ہوتی ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اب حج کا معاملہ ہوگا، احرام کی پابندیاں ہوگی اور بھیڑ بھاڑ ہوگی، ایسی بھیڑ ہوتی ہے کہ مرد بھی سامنے ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، اختلاط ہو جاتا ہے عرفات میں، منا میں، مزدلفہ میں، ادھر ادھر طواف کے وقت۔ اس وقت آدمی کی نگاہ بھی پاک رہے، سوچ بھی پاک رہے، ذہن بھی پاک رہے، تو پہلے سے ہی اپنا علاج کر لے کہ اس تقاضے کو یہ پہلے ہی ختم کر دے اپنے احرام سے پہلے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ پھر اتوار کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ کو چھوڑ کر نکلے، اور یہاں سے نکل کر پہلا قیام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملل پر کیا۔ ملل ایک علاقہ تھا، ایک جگہ تھی، رات وہاں قیام ہوا۔ پھر وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، دوسرا قیام اللہ کے نبی نے روحہ پر کیا۔ روحہ وہ تاریخی جگہ ہے، جب اللہ کے نبی وہاں پہنچے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، وہاں ایک کنواں بھی ہے، بیر روحہ اس کا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ کنواں اور یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ علاقہ ہے، اس جگہ پر میں نے گویا اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں 70 انبیاء علیہم السلام بیت اللہ کے حج کے وقت یہاں رکے تھے اور اس کنویں کا انہوں نے پانی پیا تھا۔ اور پھر عجیب بات آگے اور ایک روایت میں ملتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا، میں اپنی آنکھوں سے گویا وہ زمانہ دیکھ رہا ہوں، وہ زمانہ جب عیسیٰ آئیں گے تو وہ بھی یہاں رکیں گے اور اس کنویں کا پانی پی کر آگے بڑھیں گے۔ یہ وہ جگہ ہے، 70 نبیوں نے اس جگہ قیام کیا، وہاں قیام ہوا۔ پھر وہاں سے اللہ کے نبی نکلے، عیسیٰ یہ تیسرا پڑاؤ تھا، وہاں اللہ کے نبی رکے، اور عیسیٰ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا پڑاؤ عرج کے مقام پر ہوا۔ عرج یہاں رات میں پہنچتے پہنچتے تھوڑی سی تاخیر ہوئی اللہ کے نبی کو، اور حضرت ابوبکر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان ایک اونٹ پر تھا، مشترکہ سامان تھا سفر کا، اور حضرت ابوبکر کے غلام کے پاس تھا، اس غلام سے وہ اونٹ کھو گیا کہیں پر۔ اللہ کے نبی کا قیام ہو گیا، خیمہ بنانا ہے، آرام کرنا ہے، کھانا کھانا ہے، بھوک لگی ہے، شام کا وقت ہوا ہے، اونٹ غائب ہو گیا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلام کو پکڑ کر اس کو خوب باتیں سنا رہے، اس کو چانٹے مار رہے۔ کیا کیا؟ اللہ کے نبی کو تکلیف میں ڈال دیا، ہم کو تکلیف میں ڈالتا الگ بات، اللہ کے نبی کو تکلیف میں ڈال دیا۔ تو اللہ کے نبی بیٹھے بیٹھے ان کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر، یا رسول اللہ، میں غصے میں اور آپ مسکرا رہے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو دیکھو ذرا اس احرام کے محرم کو، احرام باندھے ہوئے حاجی کو احرام باندھ کر غصہ کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، حالانکہ احرام کے اندر اس کی اجازت نہیں۔ ہاں، حج کی نیکی کیا ہے؟ اس زبان کی حفاظت کر لینا، ہاں حج کی نیکی ہے۔ زبان، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، قرآن نے کہا ہے، نہ کوئی غلط کام ہو، نہ فسق و فجور ہو، اور نہ جھگڑا ہو، اس کو بچا لینا۔
کہ دیکھو یہ محرم کو کیسے لڑ رہا ہے۔ تو دوسرے ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے ہیں کہ میرا آپ سامان لے لیں، میرا خیمہ آپ لے لیں، کھانا کھا لیں، بعد میں صبح جب آپ کو اونٹ ملے گا تو دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں ہمارا اونٹ آ جائے گا، آپ اپنا کام کرو، ہمارا اونٹ آئے گا۔ چند دنوں میں وہ دیر میں وہ اونٹ خود چل کر آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں پر پڑاؤ کیا عرش پر۔ عرش سے اللہ کے نبی نکلے، تھوڑی دور چلے، ایک علاقہ گزرتا ہے، اس علاقے کا نام ہے ابوا، اس علاقے کا نام ہے ابوا، اور یہ وہ جگہ ہے جو انتہائی تاریخی جگہ تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ یہی وہ جگہ تھی جس میں یہاں سے 57 نہیں بلکہ 53 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک چھوٹا سا بچہ 6 سال کا گزر رہا تھا اپنی ماں کے ساتھ، اور ابوا ہی وہ جگہ تھی جہاں پر آمینہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ نے آخری ہچکی لی تھی اور انتقال ہوا تھا۔ ابوا، اللہ کے نبی شام کے وقت وہاں آئے، راستہ تنگ تھا، وہ ایک پہاڑی پر ان کی قبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو رکایا، خود اس پہاڑی پہ چلے گئے، اور وہیں پر بیٹھے بیٹھے بہت دیر تک روتے رہے۔ صحابہ نے آ کر کہا یا رسول اللہ آگے قیام کرے، یہ جگہ تھوڑی مناسب نہیں لگتی؟ کہا کہ نہیں آج رات میں یہاں اپنی ماں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ رات وہاں قیام ہوا، پھر دوسرے دن اور اللہ کے نبی وہاں سے نکل کر وہاں سے چلے اور ایک مقام پر آئے، پھر پڑاؤ کیا اس رات عصفان، اس جگہ کا نام عصفان، اور وہاں آنے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ میں گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں حضرت ہود کو اور حضرت صالح کو زور زور سے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے وہ گزرے۔ عصفان سے چل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر الظہران پر آئے، اور مر الظہران سے چل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام صریف پر آئے۔ صریف پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو حضرت عائشہ کو دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس امت پر اور خصوصاً اس امت کی عورتوں پر بہت احسانات ان کی برکتوں سے بہت سارے مسائل اور احکامات امت کو ملے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے نبی آئے، کہنا کہ عائشہ کیوں روتی ہے؟ وہ اور رو رہی ہیں۔ لعلک نفستی یا عائش، اے عائشہ ایسے لگتا ہے کہ تو ناپاک ہو گئی اس لیے رو رہی ہے۔ کہا یا رسول اللہ حج بالکل قریب ہے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ ناپاکی کے دن شروع ہو گئے میرے ناپاکی۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ اس میں کوئی رونے کی بات نہیں، اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں، اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ تم سوائے طواف زیارت کے باقی سارے کام کرتی سکتی ہو اور تمہارا حج اللہ ویسے ہی قبول کر لے گا۔ عورتوں کو ان چیزوں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ بعض عورتیں روتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ اصل جو عبادتیں ہیں وہ عبادتیں ان پابندیوں کی بھی مکلف نہیں ہیں، محتاج نہیں ہیں۔ اصل جو عبادت میں بتاؤں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، تو طواف مت کرنا، باقی تیرا حج پورا ہو جائے گا۔ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر چلے تو ایک جگہ آتی ہے مقام ازلق، اس کا نام ہے، بالکل مکہ کے قریب۔ پرانی تاریخیں بتا رہا ہوں میں جو تاریخوں میں ملتی ہیں، اب تو نام بدل چکے ہیں، علاقے بدل چکے ہیں سارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر آئے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میری آنکھیں گویا دیکھ رہی ہیں 3000 سالہ اس پرانے منظر کو کہ حضرت موسیٰ اس جگہ پر آئے تھے، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی تھی اور زور سے لبیک اللہم لبیک کہہ کر یہاں سے گزر رہے تھے۔ ازلق سے چل کر تنعیم، اور تنعیم سے اوپر کے حصے سے اتر کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذی الحجہ اتوار کے دن صبح کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بئر ذی طویٰ پر آ کر قیام کیا۔ وہاں آنے کے بعد سامان اپنا جو بھی تھا ترتیب اس کو دی، کیونکہ مقام وہیں کرنا تھا، اور یہی ترتیب حاجیوں کی بھی آپ سمجھتے چلے جائیں کہ جو ہدایتیں دی جاتی ہیں وہ ہدایتیں نبی کے ان راستوں سے اور طریقوں سے وابستہ ہوتی ہیں جو بتائی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامان وغیرہ کی ترتیب دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
صفا پہاڑی کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے اندر آئے. یہ طریقہ ہے. اگر مناسبت ہو، موقع ہو تو صفا کے دروازے کی طرف سے جانا، اور اگر نہ ہو تو یہ بھی سمجھنا کہ اس چکر میں پڑھنا نہیں، اس چکر میں، کیونکہ بہت ساری مرتبہ ایک سنت یا مستحب کے چکر میں 10 غلط کام ہو جاتے ہیں، 10 غلط پریشان ہو جاتے ہیں کہ ادھر سے گھسنا، ادھر سے جانا ہے، ادھر سے جانا ہے. ہم حج کو گئے، میں اپنا واقعہ سنا دوں. تو ایک جذبہ تھا، ہر آدمی کا ایک جذبہ ہوتا ہے، کیفیت ہوتی ہے اللہ کے گھر کو جب پہلی مرتبہ پہنچتا ہے. تو میں اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ میں یہ سوچا کہ صبح کا وقت تھا کہ بھئی بڑے بڑے اکابر علماء کا ہم نے حال سنا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بغیر چپل کے مدینہ میں گھومتے تھے، کبھی چپل نہیں پہنی انہوں نے مدینہ. میں نے کہا کیوں نہیں چپل پہنتے؟ کہتے کہ شاید کسی جگہ اللہ کے نبی کا پیر پڑا ہو، میری چپل اس پر پڑے، مجھے برداشت نہیں ہوتا. وہ بڑے لوگ تھے. اب وہ یہ ساری سیرت تھی اور واقعات ہیں، میں سنا چھوڑ دوں اسے. یہ ساری چیزیں تھی تو ہم نے سوچا، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، میں نے سوچا کہ بھئی ہم بھی اب یہاں تک تو چپل پہن کر آئے ہیں، یہاں سے بغیر چپل کر جائیں گے، پہن کر چلے جائیں. صبح 7-8 بجے کا وقت تھا، جب جا رہے تو ٹھنڈا تھا سارا کا سارا. چلے گئے، اوہو کچھ نہیں ہو رہا ہے روڈ میں. وہ سارا عمرہ ختم ہوا اور اس کے بعد جب باہر نکلے تو وہ زمین پیر رکھنے نہیں دے رہی نیچے. یہ کیا ہو گیا کہ زمین، اتنی گرمی بہت مشہور ہے عرب کی، پیر رکھنے نہیں دے رہی. چپل کوئی ہے نہیں موجود، اب کسی دوسرے کے لیں، اس کی اجازت دیتی نہیں شریعت، کیا کریں. اب وہ سارے کے سارے آگے جا رہے ہیں، میں پیچھے کھڑا ہوں کہ بھئی کیا کروں. اب اتنا تو تقاضا ہے نہیں کہ بغیر چپل کے اس پر چل سکوں، کیونکہ آگے کا پورا حج خراب ہو جائے گا. تو کسی نے کہا وہاں دکان ہے، میں چپل لا کر دیتا ہوں. تو نئی چپل خرید کر لا کر پھر چلنا پڑا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جذبات کی، تھوڑا سا اس وقت کو عقل کو بھی استعمال کرنا چاہیے. عقل کو کہ اتنے اب دروازے ہیں چاروں طرف کہ آدمی کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں اس کا دن نکل جائے کہ کدھر سے داخل ہوں، پتہ نہیں کدھر سے کیا. اگر پرانا آدمی ہے، معلوم ہے، یا کوئی رہبر ساتھ میں ہے تو ٹھیک ہے جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک آدمی نے سوال کیا، عجیب سوال. اس نے کہا کہ ابو حنیفہ، اگر میں نہر میں نہا رہا ہوں، میں نہر میں اگر نہا رہا ہوں تو میرا منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے یا میری پیٹھ قبلے کی طرف ہونی چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ نہانے کا طریقہ کیا ہے نہر کے اندر؟ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تیرا منہ تیرے کپڑوں کی طرف ہونا چاہیے. پتہ نہیں کوئی چور اٹھا کے لے کر چلے تو قبلے کی چکر میں ہی رہے، ادھر ادھر دیکھنے میں رہے اور تیرا سامان کوئی دوسرا لے کر چلا جائے. تو حج میں بھی رخ تو بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے، لیکن تھوڑا سا اپنے اوپر بھی ہونا چاہیے، ورنہ آدمی کنگال ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کیا ہو گیا. ہم تو اتنے بھولے بن کے جاتے ہیں بھئی یہاں کون چرائے گا، یہاں کون لے گا. یقیناً کوئی نہیں چرائے گا، لیکن ہماری غفلت سے ادھر ادھر ہو گیا تو اس کا کون خمیازہ بھگتے گا. اس لیے چوکنا رہنا چاہیے. تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا بھئی تیرا منہ نہ قبلے نہ اس کی پیٹھ، بلکہ تیرا منہ تیرے سامان کی طرف، پتہ نہیں کون چور اٹھا کر لے کر چلا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے صفا کی طرف سے. حجر اسود پر اللہ کے نبی آئے، ایسے ہاتھ رکھ کے اس کو چوما. یہ جیسے حجر اسود یہ کنارہ ہے، اس کو چوما اور اس کے بعد سجدہ کیا وہیں پر نیچے. اب آپ اس میں مت جانا، میں ایک حج بتا رہا ہوں، وہی کہہ رہا ہوں کہ بھئی تھوڑی سی، ورنہ آپ کے اوپر کتنے قیام ہو جائیں گے پتہ نہیں چلے گا. وہاں حج کرنے جائے گا، وہاں سجدہ کریں گے. سجدہ کیا، پھر اٹھے، پھر چوما، پھر سجدہ کیا، پھر اٹھے، پھر چوما، پھر سجدہ کیا، اور بہت دیر تک پھر روتے رہے روتے رہے روتے رہے روتے رہے روتے رہے. بیت اللہ ایک ایسی چیز ہے، ایسی جگہ ہے اس کو دیکھ کر بے ساختہ آدمی کے آنسو نکل ہی جاتے ہیں. پہلی مرتبہ جو دیکھتا ہے بے ساختہ اس کے آنسو خود بخود نکلتے ہیں. اور بعض روایتوں میں بھی ہے کہ پہلی نظر جو بیت اللہ پر پڑتی ہے، پہلی نظر جب دیکھتا ہے آدمی پہلی مرتبہ بیت اللہ کو، اس وقت وہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اسے دے دیتے ہیں، کہ اللہ کے دربار میں آیا ہے. اس لیے علماء نے اس وقت دعائیں بتائی کیا مانگنا چاہیے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا دی، اس وقت یہ مانگو کہ یا اللہ آج کے بعد سے میری جتنی جائز دعائیں ہیں سب قبول کر لیں. آج کے بعد سے میں جتنی بھی جائز دعائیں مانگوں قبول کر لیں.
اور بے اختیار جب آنسو بہتے ہیں تو ان کو بہنے دینا چاہیے، شرمنا نہیں چاہیے۔ کون دیکھ رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں آپ ایک عاشق بن کر، دیوانہ بن کر، چاہے مرد ہو چاہے عورت، آئے ہیں، اللہ کے دیوانے بن کر آئے ہیں۔ بے اختیار آنسو نکلتے ہیں، لوگ اس کو رکاتے ہیں۔ رکانے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو رونے کی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی بہت دیر تک، روایت ہے بہت دیر تک روتے رہے، بہت دیر تک روئے۔ اس کے بعد رونا جب ختم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اٹھے، پھر طواف شروع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھے طواف میں پیاس محسوس ہوئی تو صحابی سے کہا کہ زمزم پلا دو، زمزم پیا۔ اسی چلتے چلتے طواف کے درمیان حضرت عمر بازو آ گئے، تو حضرت عمر سے کہا عمر تو بہادر آدمی ہے، طاقتور آدمی ہے، غصے والا ہے، یاد رکھنا حجر اسود کے بوسے کے لیے جھگڑنا مت کسی سے، جھگڑنا مت۔ ایک مستحب کام ہے، لیکن یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ عورتیں بھی ایک مستحب کام کے لیے 10 حرام چیزوں کے مرتکب ہو جاتی ہیں۔ اچھی بات نہیں ہے کہ اگر سہولت سے مل جائے بوسا تو مل جائے، نہیں ملے تو حج پر اس کا کوئی اثر نہیں آتا کہ مردوں کے اندر اختلاط، ان کے اندر گھومنا، ان کے اندر گھس جانا، بلا وجہ کے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا، یہ کوئی مطلوب چیز نہیں ہے، کوئی مطلوب چیز نہیں، کوئی بہت زیادہ فضیلت کی چیز نہیں۔ البتہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط یہ تو حرام ہے۔ ایک مستحب کو کرنے کے لیے ایک حرام کا ارتکاب کرنا، اس سے بڑی بیوقوفی اور کیا ہے؟ یہ تو بیوقوفی ہے۔ اب وہ ترتیب بنا چکے ہیں تو معلوم کر لے عورتیں کہ کب عورتوں کے لیے بوسے کا وقت ہوتا ہے، ان کی کب قطار لگتی ہے، تو ٹھیک ہے، سہولت سے اگر بوسا مل رہا ہے تو سہولت سے بوسا لے لیں حجر اسود کا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو بلا وجہ مردوں کے اندر اختلاط میں گھسنا، اس کی شریعت کہیں اجازت نہیں دیتی، بالکل مناسب نہیں ہے۔ نہ لیں بوسا، استلام کر لیں، حج قبول ہے، بالکل کوئی حج میں فرق نہیں آئے گا، بالکل کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عمر یاد رکھنا اس کے بوسے کے لیے جھگڑنا مت لوگوں سے، ورنہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو حجر اسود کا بوسا لیتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں جن کا بوسا حجر اسود لے لیتا ہے، وہ زخمی ہو کے نکلتے ہیں، منہ پھوٹ گیا، ناک پھوٹ گئی، کان پھوٹ گئے، پیشانی پھوٹ گئی، یہ حال ہوتا ہے۔ تو ایک ہمارے ساتھ تھے تو وہ حجر اسود کا بوسا لینے گئے، پیچھے سے کسی نے ڈھکیلا زور سے، تو ان کی سر ٹکرایا اندر، وہ باہر نکلے تو کہنے کیا ہوا، بوسا ملا؟ کہ میرا تو نہیں، اس کا ہو گیا، حجر اسود نے میرا لے لیا، کہ پورا زخمی کر دیا مجھے۔ ایسے ہو جاتا ہے، یہ ترتیب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چکر پورے کیے طواف کے، یہی آپ کو بھی کرنا ہے۔ اس بات کا احتیاط کرنا کہ حجر اسود پر بہت زیادہ عطر لگا دیا گیا، اس زمانے میں بہت لوگ عطر ملتے رہتے ہیں، اور احرام کی حالت میں عطر کا استعمال، اس کو لگانا، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ احرام کی حالت میں حجر اسود پر آؤ تو استلام پر ہی اکتفا کرو، بوسا لینے کے لیے نہ جاؤ۔ کہیں عطر لگا ہوا آپ کو لگے تو پھر وہ ایک مسئلہ بن جائے جنایات کا، اور اس کے یعنی دم کا اور قربانیوں کا۔ دور سے استلام کر کے اپنی 7 چکر پوری کریں، استلام 8 ہوں گے، 7 چکر میں 8 استلام ہوں گے۔ اس کے بعد 2 واجب الطواف پڑھیں، وہ مقام ابراہیم جو اس کا جو اسٹیچو یہاں رکھا ہوا ہے، اس کے پاس اگر مناسب ہے، اللہ کے نبی نے وہاں پڑھا مقام ابراہیم پر، 2 رکعت واجب الطواف پڑھی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمزم پینے گئے۔ زمزم پیڑ بھر کر اللہ کے نبی نے پیا، اور خود اللہ کے نبی نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، طبرانی کی روایت ہے، زمزم وہ مقدس پانی ہے جس نیت سے تم پیو گے اللہ اسے پورا کرے گا۔ اگر تم بھوکے ہو اور اپنے پیٹ بھرنے کے لیے پیو گے تو تمہاری بھوک اللہ مٹائے گا، پیاس کے لیے پیو گے تو پیاس مٹائے گا، بیماری سے شفا کے لیے پیو گے تو اللہ بیماریوں میں شفا عطا کر دے گا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان سے روایت ہے یہ۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آئے زمزم کے کنویں پر، اور اس کنویں پر آنے کے بعد کہا کہ اے اللہ، آپ کے نبی نے کہا ہے زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جاتا ہے
وہ نیت آپ پوری کرتے ہو، وہ مقصد آپ پورا کرتے ہو۔ لوگوں نے شفا کے لیے پیا، آپ نے انہیں شفا دی۔ لوگوں نے بیماریوں کے لیے پیا، آپ نے انہیں بیماریوں سے نجات دی۔ لوگوں نے بھوک کے لیے پیا، آپ نے ان کی بھوک کو دور کیا۔ لوگوں نے پیاس کے لیے پیا، آپ نے ان کی پیاس کو دور کیا۔ عبداللہ ابن مبارک آپ کے سامنے یہ نیت کر کے پیتا ہے کہ اے اللہ، اس پانی کی برکت سے آپ جہنم کی آگ کو میرے لیے ٹھنڈا کر دیں۔ اس نیت سے پیا اور پیے۔ اللہ کے نبی نے پانی پیا اور پھر حجر اسود پر آئے، حجر اسود کا پھر بوسہ لیا۔ یہ طریقہ ہے، 90 استلام ہوگا، لوگ بھول جاتے ہیں اس کو۔ صفا مروہ کی سعی کے لیے جانے سے پہلے ایک اور استلام ہے، باضابطہ استلام کر کے پھر صفا مروہ کی سعی کے لیے جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر حجر اسود کا بوسہ لیا، پھر صفا پر چڑھے اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، اور اس کے بعد مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ، پھر صفا مروہ، یہ 7 چکر مروہ پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام پر واپس آئے، بئر ذی طویٰ پر، اور 4 دن مکہ میں اللہ کے نبی کا قیام رہا۔ اتوار، پیر، منگل، بدھ، 4 دن، اتوار، پیر، منگل، بدھ، 4 دن اللہ کے نبی کا قیام مکہ میں رہا، لیکن اللہ کے نبی بیت اللہ نہیں آئے۔ بڑی عجیب بات ہے، 4 دن اللہ کے نبی مکہ کے اندر قیام میں ہیں، لیکن بیت اللہ کے اندر اللہ کے نبی نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ اس کی بڑی وجہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ بیت اللہ میں اس لیے نہیں آئے کہ اللہ کے نبی کے آنے کو دیکھ کر بھیڑ بڑھے گی، اور بھیڑ کی وجہ سے آنے والے حاجیوں کو تکلیف ہوگی۔ اس تکلیف کے نہ پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی دور ٹھہرے رہے۔ صرف بدھ کے دن ظہر کی نماز کے لیے حرم میں آئے، اور ظہر کی نماز صحابہ کو پڑھائی، سب کو حج کا طریقہ بتایا، اور پھر اللہ کے نبی واپس چلے گئے۔ پھر اپنے ہی مقام سے مینا کو جمعرات کے دن 8 ذی الحجہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا پہنچے، ظہر سے پہلے وہاں پہنچ گئے۔ مسنون بھی یہ ہے، اشراق کے بعد نکلنا چاہیے، لیکن اگر سہولت کے اعتبار سے کوئی رات سے لے کر چلا جاتا ہے، کوئی اور پہلے لے جاتا ہے، کوئی اور بعد لے جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ وہاں مینا میں اللہ کے نبی کے لیے ایک چمڑے کا خیمہ لگایا گیا، وہاں اللہ کے نبی نے قیام کیا۔ الظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں وہاں مینا میں ادا کی۔ جمعہ کے دن 9 ذی الحجہ کو، عرفات کا جو دن ہوتا ہے، اللہ کے نبی پھر اپنی قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر فوراً اشراق کے وقت نکل کر عرفات کے میدان میں پہنچے۔ وہاں اللہ کے نبی کے لیے پھر ایک خیمہ لگایا گیا۔ اللہ کے نبی زوال تک وہاں پر آرام کیا، سوئے، وہاں پر تھوڑا آرام کر لیا۔ پھر حضرت بلال سے پوچھتے رہے، زوال کا وقت ہوا ہے؟ ظہر کا وقت جسے کہتے ہیں، زوال ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ زوال ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ زوال کا جب وقت ہوا تو اپنے جسم پر پانی ڈالا، غسل کیا۔ موقع اگر ہے، پانی اگر میسر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آج کل تو اس کی گنجائش بھی نہیں رہتی اور مناسب بھی نہیں لگتا، کہ سارا مسئلے خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے غسل کیا، نماز کے لیے سب کو جمع کیا، اذان ہوئی، اور ظہر اور عصر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر میں ایک ساتھ پڑھ لی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک خطبہ دیا۔ اللہ کے نبی کے 3 خطبے ہیں، 3 خطبے، 9 کو، 10 کو اور 11 کو، 9، 10، 11، 3 دن 3 خطبے اللہ کے نبی نے دیے، اور تینوں خطبے ایک جیسے ہیں، لفظ بھی بدلا نہیں، ایک ہی خطبہ ہے جو 3 دن اللہ کے نبی نے دیا۔ 3 دن خطبہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا، او میرے ساتھیوں، بتاؤ ایو شہر ھذا، کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ صحابہ خاموش ہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ بتاؤ ایو عام ھذا، کون سا سال چل رہا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ بتاؤ ایو بلد ھذا، کون سا علاقہ ہے جس میں تم کھڑے ہو؟ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ لوگوں نے کہا، صحابہ تمہیں تو معلوم تھا ذی الحجہ ہے، سن 10 ہجری ہے، اور یہ عرفات کا میدان ہے، تم چپ کیوں تھے؟ اللہ اس کے رسول کیا جانتا کہہ رہے تھے؟ کہا کہ اللہ کی قسم ہم اس لیے چپ تھے، اللہ کے نبی ہم سے کہتے کہ ذی الحجہ نہیں کوئی اور مہینہ ہے تو ہم کہتے ہاں آپ کہہ رہے ہو صحیح ہے۔ اللہ کے نبی کہتے کہ یہ 10 ہجری نہیں ہے کوئی اور سال ہے، ہم کہتے آپ کہہ رہے ہو صحیح ہے۔ اللہ کے نبی کہتے یہ عرفات کا میدان نہیں کوئی اور جگہ ہے تو ہم کہتے آپ کہہ رہے ہو تو صحیح ہے۔ کیا محبت تھی صحابہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ کے نبی ہم سے کہتے کہ تم دن میں نہیں، تم رات میں ہو، رات میں تم رات میں ہو، یہ دن نہیں چڑھ رہا، یہ رات ہے. تو ہم کہتے ہیں ہاں ہاں یہ رات ہی ہے، دن نہیں ہے. یہ تعلق تھا. پھر فرمایا اللہ کے نبی نے، اور میرے صحابہ کیا یہ 10واں سال نہیں ہے؟ کہاں ہے. کیا یہ ذی الحجہ کا اور یہ کیا یہ حج کا مہینہ نہیں؟ کہاں ہے. کیا یہ عرفات کا میدان نہیں؟ کہاں ہے. تو سنو، جس طرح یہ جگہ مبارک ہے، جس طرح یہ شہر مبارک ہے، جس طرح یہ وقت مبارک ہے، اس سے زیادہ مبارک ایک مسلمان کی عزت اور آبرو ہے. یاد رکھنا، کبھی ان کی عزتوں پر ہاتھ مت ڈالنا، ایک دوسرے کی عزتیں کبھی اڑانا مت، ایک دوسرے کے قاتل اور ایک دوسرے کے دشمن کبھی مت بننا. یاد رکھنا، ایک دوسرے کے دشمن بن کر میرے بعد کافر مت ہو جانا. امانتیں حقدار کو پہنچایا کرو. قتلوں کا بدلہ اب میں ختم کرتا ہوں. پہلا قتل جو میرے ماموں کے بیٹے کا ہوا تھا، میرے تایا کے بیٹے کا ربیعہ ابن حارث کا ہوا تھا، آج کے دن میں معاف کرتا ہوں. آج کے بعد سود کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور پہلا سود جو حضرت عباس کا ہے، میرے چچا کا ہے، وہ میں معاف کرتا ہوں. حضرت عباس کا سود کوئی معمولی سود نہیں تھا. مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عباس چلتے پھرتے خود ایک بینک تھے. بینک، اتنا سود ان کا پھیلا ہوا تھا، جیسے بینکوں کا سود پھیلا ہوا ہوتا ہے، کہ وہ چلتے پھرتے خود اکیلے بینک تھے. کروڑوں کا سرمایہ ان کا لوگوں کے درمیان تھا، سودی سرمایہ. فرمایا سنو، سود حرام ہے، سود حرام. اور سب سے پہلے جس سود کو میں حرام کرتا ہوں میرے چچا عباس کا ہے، کہ وہ اب سود نہیں لیا جائے گا، اصل رقم ادا کر دینا، سود نہیں دینا. سود ختم ہو گیا. حضرت عباس کسی اور جگہ پہ تھے. لوگوں نے کہا کہ عباس، تمہارے بھتیجے نے آج بڑا عجیب فیصلہ کیا. کہ کیا کیا ہے؟ تمہارے بھتیجے نے تمہارا مالی نقصان کر دیا. کیا نقصان کیا؟ کہ تمہارے بھتیجے محمد نے اعلان کیا ہے کہ آج کے بعد تمہارا سود کوئی ادا نہیں کرے گا، صرف اصل رقم ادا کی جائے گی. حضرت عباس نے کہا کہ میرے بھتیجے کا اعلان ہے. کہ کیوں اعلان ہے؟ کہ سود اللہ نے حرام کیا ہے. کہ تم گواہ رہنا، میرے بھتیجے نے سود معاف کیا ہے، میں اصل رقم معاف کر دیتا ہوں. سب معاف، میں اصل معاف کرتا ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ اس سخاوت پر اللہ تعالیٰ نے وہ اجر عطا کیا ہے حضرت عباس کے خاندان کو، کہ 524 سال تک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان نے حکومت کی ہے. حکومت 132 سے 654 تک حضرت خلافت عباسیہ چلی. یہ تھا جو انہوں نے معاف کیا تھا. پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ عرفات کا خطبہ ہے اللہ کے نبی کا. ان کو ان کا حق دینا. دیکھو، انہیں مارنا مت، ان کے چہروں کو مارنا مت. وہ اللہ تعالیٰ کی بندیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کی ہیں. ان کے حقوق کو ادا کرنا. یاد رکھنا، ان پر ظلم اور زیادتی کل قیامت کے دن تمہارے لیے ہلاکت کا ذریعہ نہ بن جائے. عورتوں کے حقوق ادا کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کے مسائل میں توجہ کرنا، ان کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارنا، اچھی زندگی گزارنا، اخلاق والی زندگی گزارنا. پھر فرمایا اپنے نوکروں پر ظلم مت کرنا، اپنے خادموں پر، غلاموں پر ظلم مت کرنا. اتنا ہی ان کو مکلف بنانا جس کے وہ طاقت رکھتے ہیں. اگر ان کی طاقت نہیں ہے تو انہیں آزاد کر دینا، انہیں معاف کر دینا، ان سے درگزر کرنا. یہ سارے کے سارے بیانات اللہ کے نبی نے کیے. اور پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور جبل رحمت کے پاس جا کر اپنے ہاتھوں کو کبھی اٹھا کر، کبھی چھوڑ کر، کبھی اٹھا کر، کبھی چھوڑ کر، وہ ظہر سے لے کر پھر عصر کے بعد تک، علماء نے اس کو کاؤنٹ کیا ہے، 5 گھنٹے کے قریب کا عرصہ تھا اللہ کے نبی صرف اور صرف دعا میں اپنی امت کے لیے. اور عرفات کا اصل عمل دعا ہے. یاد رکھیں، کوئی وظیفہ باضابطہ اللہ کے نبی نے نہیں دیا. چند ملتے ہیں کچھ پڑھنے پڑھانے کے، ورنہ اصل عمل عرفات کا دعا ہے. اگر ایک عورت ناپاک بھی ہے تو دعا سے تھوڑی منع ہے. اور عرفات کا اصل عمل دعا ہے. دعا، اللہ کے نبی نے 5 گھنٹے دعا کی اپنے لیے اور امت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، ساری امت کے لیے. صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا اللہ کے نبی نے. تو بعض صحابہ کو اندیشہ ہوا کہ شاید اللہ کے نبی روزے سے ہیں، اور عرفات کے دن روزہ رکھنا بھی شاید کوئی عمل ہے، نیت ہے. تو ام فضل تھی، وہ آگے بڑھی کہ معلوم کریں اللہ کے نبی روزے سے ہیں یا نہیں ہے. تو وہ آگے بڑھی اور دودھ کا ایک پیالہ ایسے ہی آپ کو آپ کی اونٹنی پر دیا. تو اللہ کے نبی نے اس کو لیا اور اس کو پیا. وہی ایک آپ کی غذا تھی جو آپ نے پی. بس
اور اشارہ بھی تھا ایک طرف کہ عرفات والے تھوڑا سا بوجھ کم کریں اپنے کھانے پینے کا، ہاں کھانے پینے کا بوجھ تھوڑا کم رکھیں، اس لیے کہ استنجا کا مسئلہ ہے، وضو کا مسئلہ ہے، اور طہارت خانوں کا مسئلہ ہے، جگہوں کا مسئلہ ہے، بھیڑ بھاڑ ہے۔ پیٹ جتنا خالی رہے گا اتنے سکون میں رہو گے، اتنے سکون میں رہو گے۔ سارا دن کچھ نہیں کھایا، دوپہر عصر کے قریب ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ کا پیالہ دیا، اس کو بس پیا۔ سارے صحابہ سمجھ گئے آج کے دن روزہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، اللہ کے نبی روزے سے نہیں۔ پھر روتے رہے، امت کے لیے دعا مانگتے رہے۔ کیا مانگا؟ روایت ہے کیا مانگا؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی مغفرت مانگی، اور روایت ہے عصر کے وقت جبرائیل آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کی امت کو جنت میں ڈال کر رہے گا سوائے 3 کے، ان کو اللہ نہیں بخشے گا۔ 3 چیزیں ہوں گی، باقی آپ کی امت چلے گی۔ کیا کہ ان کے اندر جھگڑا چلے گا، یہ جھگڑتے رہیں گے، اور جو ظالم ہوگا اس کو بھی جنت میں نہیں ڈالوں گا، ظالم کو بھی جنت میں نہیں ڈالوں گا۔ اور ایک بات کوئی کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی پھر دعا مانگتے رہے، یا اللہ ظالم کا بدلہ بھی تو آپ دے سکتے ہیں، اگر اس کا معاملہ ایسا ہو مجبور ہو اس کو بھی تو آپ حل کر سکتے ہیں، اور ان کے جھگڑوں پر بھی ان کی مغفرت تو آپ کر ہی سکتے ہیں۔ تو 2 دعائیں پھر عرفات میں قبول ہوئی، اور عصر کے بعد آیت اتری جس کی وجہ سے قصوہ بوجھ کی وجہ سے بیٹھ رہی تھی نیچے وزن کی وجہ سے، اور وہ آیت تھی اس دین کے تکمیل کی آیت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کا دن ہے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا، اور ہم نے اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی، اور ہم اسلام کے دین ہونے پر راضی بھی ہو چکے ہیں۔ یہود حضرت عمر کے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ اے عمر، تم اپنی کتاب میں ایک آیت پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم پر اترتی تو ہم اس دن تو جشن مناتے، خوشیاں مناتے، اور سالانہ سالگرہ اس دن مناتے۔ کون سی آیت؟ کہ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم۔ کہا کہ مجھے خوب یاد ہے یہ آیت کب اتری، یہ آیت جس دن اتری اس دن مسلمانوں کی 2 عیدیں ایک ساتھ خود جمع تھیں، کہ پہلی عید جمعہ کی تھی کہ جمعہ کا دن تھا، ہمارا عید کا دن ہے، اور دوسری عید عرفے کا دن تھا کہ یہ بھی ہمارے عید کا دن ہے، ہم ہر سال اس کی خوشی بھی منا لیتے ہیں۔ کہ تکمیل دین کا فیصلہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اللہ نے کسی نبی کے ساتھ نہیں کیا، کسی نبی کی شریعت کو یہ نہیں کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں جن کی شریعت کے بارے میں اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ مکمل ہو گئی، اب اس کے اندر قطر و پیوند کی کوئی ضرورت نہیں، ختم ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، حجت تمام ہو گئی۔ ایک صحابی تھے، وہ اپنی سواری پر بیٹھ رہے تھے تو ان کی سواری بدکی تو وہ گرے، اور گر کر ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو ان کے احرام ہی میں کفن دو، ان کا چہرہ کھلا رکھو، کل قیامت کے دن جب یہ اٹھیں گے تو تلبیہ کہتے ہوئے اٹھیں گے، تلبیہ کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ حاجی اگر حج میں اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ کل قیامت کے دن تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا، کل قیامت کے دن فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غروب تک دعا کرتے رہے۔ اصل عمل عرفات کے میدان کا معافی ہے، توبہ ہے، دعا ہے، اللہ سے مانگنا، معافی چاہنا۔ منی میں جب تھے اللہ کے نبی، ایک میں واقعہ سنا دوں اس کے مناسبت سے۔ اللہ کے نبی منی میں تھے تو 2 صحابی آئے، بنی ثقلان کے یا عصفان کے 2 آئے، اور اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کچھ سوال آپ سے کرنا چاہتے ہیں، سوال لے کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا تو یہ ہے کہ تم مجھ سے سوال پوچھ لو، یا پھر یہ ہے کہ میں بتاؤں کہ تم مجھ سے کیا پوچھنے آئے ہو، میں بتاؤں تم کیا پوچھنے آئے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بات یہ ہے تو آپ ہی بتا دیں ہم کیا پوچھنے آئے، کہ ہمارے دونوں کے علاوہ کسی اور کو پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم پوچھنے آئے ہو ایک حاجی جب اپنے گھر سے احرام باندھ کر نکلتا ہے تو جو اس کی اونٹنی یا وہ قدم اٹھاتا ہے اس پر کیا ثواب ملتا ہے، طواف جب وہ بیت اللہ کا کرتا ہے تو اسے کیا ثواب ملتا ہے، سعی جب وہ کرتا ہے تو اسے کیا ثواب ملتا ہے، اور عرفات میں جب وہ آتا ہے تو اسے کیا ثواب ملتا ہے، وہ رمی جب کرتا ہے تو اسے کیا ثواب ملتا ہے، وہ جب اپنے بالوں کا حلق کرتا ہے تو اسے کیا ثواب ملتا ہے، اور اپنی قربانی پیش کرتا ہے تو اسے کیا ثواب ملتا ہے، اور جب وہ طواف زیارت کرتا ہے تو اسے کیا ثواب
ثواب ملتا ہے؟ انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، ہم پھر سے گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے سچے نبی ہو۔ انہی سوالات کے ساتھ ہم آئے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا، اللہ نے آپ کو بتا دیا۔ کہا پھر سنو، جب ایک حاجی اپنے گھر سے حج کے لیے نکلتا ہے تو جو قدم اٹھاتا ہے، ایک قدم جب وہ اٹھاتا ہے تو اس ایک قدم پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی اس کے لیے لکھتا ہے، ایک گناہ معاف کرتا ہے اور ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ ایک قدم پر 3 انعام ملتے ہیں۔ اب یہ جتنے قدم اٹھیں گے ہر قدم اس کے لیے ایک درجے کو بلند کرے گا، ایک گناہ کو معاف کرے گا اور ایک نیکی میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ پھر جب یہ طواف کرتا ہے بیت اللہ کا تو اللہ اس کے ایک طواف پر اس کو ایک عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر جب یہ سعی کرتا ہے صفا مروہ کی تو اللہ اس سعی پر اس کو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا غلام آزاد کرنے کا ثواب کیا ہے وہ بھی بتا دوں میں۔ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ کے نبی نے کہا، ایک غلام کے آزاد کرنے پر اللہ تعالیٰ اس آزاد کرنے والے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بناتا ہے، 3 خندقیں، ادھر اس کو کیا، ادھر جہنم کو کیا، بیچ میں 3 خندقیں ڈالتا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ کے نبی نے ہر خندق کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے جیسے زمین و آسمان کی لمبائی اور چوڑائی، کہ جہنم سے اتنا دور ہوتا ہے۔ ایک پر 3 تو 76 پر کتنا دور ہوگا جہنم سے، اب آپ کیلکولیٹ کر لیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب یہ عرفات میں آتا ہے، یہ عرفات، یہ بات چل رہی تھی، عرفات میں جب یہ آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب یہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، مانگتا ہے، آنسو بہاتا ہے، روتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں، او میرے فرشتوں، عبادی جاؤنی شعثا غبرا، میرے بندے میرے پاس آئے ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح کیسے ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کیسے دھول ان کے کپڑوں پر چڑھی ہوئی ہے، کیسے حالت ان کی خراب ہوئی ہے، صرف میرے لیے آئے ہیں۔ تو فرشتوں تم گواہ رہنا، میں تمہارے سامنے اعلان کر رہا ہوں، میرے بندو لو کانت ذنوبکم عدد قطر السماء، اے میرے بندو اگر تمہارے گناہ اتنے ہوں جتنے بارش کے قطرے، جتنے بارش کے قطرے، وعدد ورق الاشجار، اگر تمہارے گناہ اتنے ہو جائیں جیسے درختوں کے پتے، یا تمہارے گناہ اتنے ہو جائیں جیسے صحراؤں کی ریت کے تنکے، تب بھی سنو میں نے تمہیں معاف کیا ہے، اور صرف تمہیں معاف نہیں کیا، آج عرفات کے اس میدان میں تم جس کی مغفرت کے لیے دعا کرو گے میں اس کو بھی معاف کر دوں گا، آج اس کی بھی مغفرت ہو۔ یہ تو دعا کی جگہ ہے عرفات۔ اللہ کے نبی نے 5 گھنٹے دعا کی، 5 گھنٹے، کم از کم 1 گھنٹہ تو دعا میں لگائے، ادھر ادھر کی واہیات تباہیات یہ وہ امکا ڈھمکا، اس کے بجائے اللہ سے مانگنے میں وقت ڈالیں۔ ناپاک عورت ہے اس کے لیے دعا کرنا کوئی مسئلہ نہیں، پاک ہے اس کے لیے قرآن اگر دعا سے قرآن تلاوت نماز جو کچھ بھی کر لیں۔ غروب کے وقت اللہ کے نبی نکلے عرفات سے، غروب کے بعد اللہ کے نبی نکلے، پیچھے حضرت اسامہ کو بٹھایا، قصوہ اونٹنی ہے اور وہ زور سے چل رہی ہے، بار بار اس کی لگام کھینچتے ہیں اور وہ تیزی سے چلتی ہے، کھینچتے ہیں چلتی ہے۔ راستے میں ایک جگہ تھی وہاں اللہ کے نبی کو استنجا کی ضرورت ہوئی تو اللہ کے نبی اترے، استنجا کیا، وضو کیا، پھر اپنی سواری پر بیٹھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی کے اس عمل کو اور اس جگہ کو نوٹ کیا، اور ان کا معمول یہ تھا کہ جب کبھی اس جگہ سے گزرتے تھے تو سواری روکتے، وضو کے لیے اترتے، وضو نہیں کرتے، استنجا نہیں کرتے، استنجا کی طرح بیٹھتے، وضو کی طرح بیٹھتے، پھر سواری پر آتے۔ لوگ کہتے کہ نہ استنجا کی ضرورت نہ وضو کی ضرورت، بلا وجہ سارے قافلے کو روکا تاکہ لوگوں سنو میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پر استنجا اور وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا، دل گوارا نہیں کرتا نبی کے طریقے کے خلاف یہاں سے گزرنے کو۔ یہ محبت ہوتی ہے، ہر عمل میں نبی پسند آئے کہ یہ ہے نبی کا طریقہ، اسے جو مطلوب نہیں تھا صحابہ اس میں پابند تھے، اور جو مطلوب ہے اس میں پابند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی وہاں سے چلے مزدلفہ آئے، مغرب نہیں پڑی عرفات میں، مغرب نہیں پڑی، مزدلفہ آئے، مزدلفہ میں اللہ کے نبی نے مغرب اور عشاء دونوں نمازیں پڑھی، مغرب اور عشاء، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کا ایک عجیب معمول ہے، میں دونوں بھی باتیں آپ سے کہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سو گئے، آرام کر لیے،
کوئی عمل رات میں نہیں کیا، یہاں تک کہ تہجد جو ساری زندگی کبھی اللہ کے نبی نے نہیں چھوڑی، اس رات مزدلفہ کے اندر اللہ کے نبی نے تہجد بھی نہیں پڑھی۔ ایک طرف یہ عمل، دوسری طرف فضیلت اپنی امت کو بتائی کہ شب قدر تم نے رمضان میں تلاش کی ہے، شب قدر تاک راتیں تم جاگتے رہے، تو سنو مزدلفہ کی یہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے، عبادت کے اعتبار سے شب قدر سے افضل ہے، لیکن خود کا عمل یہ کہ تہجد بھی نہیں پڑا۔ کیوں ایسا؟ امت کے اوپر شفقت کے لیے عمل کرنے والے تو کریں گے، لیکن میری امت کی ایک بڑی تعداد لڑکیوں کی، عورتوں کی، مردوں کی، کمزوروں کی ہوگی، جن کے لیے یہاں آ کر اتنا تھکنے کے بعد یہاں رات میں آ کر عبادت کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی، تو ان کے لیے بھی دل میں کوئی کمی نہ رہے، ان کے لیے بھی نبی کی سنت باقی رہے کہ تمہارے نبی نے رات سوتے ہوئے گزاری، کوئی عمل نہیں کیا۔ امت کی شفقت کے لیے ساری رات سوئے اللہ کے نبی ساری رات، اور بتایا بھی ہے کہ مسنون عمل، مستحب عمل کے لیے بہت ساروں کو تکلیف میں ڈالنا یہ مناسب طریقہ نہیں ہے ایک مستحب عمل کے لیے۔ اور ہوتا بھی ہے مزدلفہ میں تھکائے ہوئے، مینا سے گئے، پیدل اگر گئے تو پیدل یا گاڑیوں میں گئے، تھک گئے، وہاں سے نکلنے میں تھک گئے، پہنچنے میں رات ہو گئی۔ اب اگر کوئی عمل دے دیا جاتا تو کتنے پورا کر پاتے؟ صبح ہوئی 10 ذی الحجہ، صبح ہوئی رات میں اللہ کے نبی نے بہت ساری اپنی اہلیہ محترمات کو، کمزوروں کو، ضعیفوں کو رات ہی میں مزدلفہ سے مینا بھیجا دیا، چلے جاؤ۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں تھیں، رات ہی میں ان کو مینا سے مزدلفہ بھیجا دیا، بھیڑ کی وجہ سے، ازدحام کی وجہ سے۔ ان سے کہا کہ جب اشراق ہو جائے تو اس کے بعد، سورج نکلنے کے بعد تم کنکریاں مار لینا، سورج نکلنے کے بعد چلے جاؤ یہاں سے رات میں۔ اس لیے مسئلہ بھی ہے کہ اگر ضعیف ہے، کمزور ہیں، ضرورت مند ہیں، کوئی مجبور ہیں، اور رات مزدلفہ سے وہ نکل جا رہے ہیں مینا کے لیے، تو ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ مزدلفہ کا جو قیام ہے، اصل قیام، وہ فجر سے طلوع آفتاب کا قیام ہے، واجب ہے۔ فجر سے طلوع آفتاب کا قیام ہے، یہ واجب ہے، لیکن یہ واجب معذوروں کے لیے نہیں ہے، ضرورت مند عورتوں کے لیے نہیں ہے، کمزوروں کے لیے نہیں ہے۔ اگر وہ چلے جائیں تو ان پر کوئی دم بھی نہیں، کوئی مشکل بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فجر پڑھی، دعا کی، یہیں سے 70 کنکریاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے لی گئیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اپنی اونٹنی پر، اب چلنے لگے تو حضرت فضل بن عباس کو، حضرت عباس کے بیٹے حضرت فضل کو اپنے پیچھے بٹھایا، چلنے لگے۔ ایک لڑکی تھی، وہ آئی، ایک لڑکی تھی، اور وہ اپنے والد کے حج بدل کا سوال کرنے لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ جا، آج کا دن وہ دن ہے جو اس دن میں اپنی آنکھوں کی اور اپنی زبان کی حفاظت کر لے گا، اللہ اس کی مغفرت کر کے رہے گا، اللہ اس کی مغفرت کر کے رہے گا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ انہوں نے حج بدل کے سوالات کیے، دوسرے سوالات ہوئے۔ اللہ کے نبی منا سیدھے پہنچ کر بڑے شیطان پر آئے، جو بڑا شیطان کہتے ہیں، آج کا دن جو ہے صرف ایک شیطان کو کنکریاں مارنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کنکریاں ماری، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر خطبہ دیا صحابہ کو، اور خطبہ وہی تھا جو عرفات میں خطبہ تھا، وہی پھر سے خطبہ ہوا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 100 اونٹ تھے، 100 اونٹ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے بقدر، 63 سال عمر ہو چکی تھی اس وقت تک، 63 سال عمر کے بقدر 63 اونٹوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ اور عجیب نظارہ اس زمین و آسمان نے اس وقت دیکھا ہے، اللہ کی قسم شاید اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ یہ 100 اونٹ کھڑے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں وہ خنجر تھا جس سے نہر کر رہے تھے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے، ہر اونٹ اپنی گردن آگے کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی آپ کے ہاتھوں سے میں ذبح ہو جاؤں، میں ذبح ہو جاؤں۔ ہر اونٹ اپنے آپ کو آگے پیش کر رہے ہیں، اور جب اللہ کے نبی نے خنجر چھوڑ دیا تو پھر وہ اونٹ بھی اپنی جگہ پر خاموش ہو گئے، ورنہ جب تک ہاتھ میں وہ خنجر تھا ایک ایک کے پیچھے آگے پیچھے ہو کر اپنی گردنیں سامنے لاتے تھے کہ آپ کا خنجر آپ کے ہاتھ سے میں ذبح ہو جاؤں، آپ کے ہاتھ سے میں ذبح ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے 63 اونٹ اپنی عمر کے بقدر وہاں پر قربان کیے، اپنی بیویوں کی طرف سے ایک گائے کی قربانی دی، اور اس کے بعد حضرت علی سے کہا کہ ان 63 اونٹوں 100 اونٹوں میں سے ہر اونٹ کی ایک ایک بوٹی لے لینا، ہر اونٹ کی،
اور باقی جتنے سب کے لیے اعلان کرنا جس کو جتنا گوشت چاہیے آ کر لے کر چلا جائے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ ہر اونٹ کی ایک ایک بوٹی لے لینا، اس کا شوربہ بنا لینا، تاکہ ہر اونٹ کو یہ شرف حاصل ہو جائے کہ اس کا کھانے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے حضرت معمر کو بلایا، معمر آؤ حلق کرو۔ حضرت معمر نے سیدھی طرف کا سارے بال نکالے، یہ سارے بال، تو یہ سیدھے طرف کے سارے بال نکالنے کے بعد اللہ کے نبی نے سارے صحابہ میں تقسیم کر دی کہ یہ لو تمہارے پاس تبرک، اور وہی تقسیم ہے جو چلتی ہوئی آج تک چلی آ رہی ہے، یہاں منہ مبارک وہاں منہ مبارک۔ حضرت طلحہ کو بلایا، لیفٹ سائڈ کے جتنے بال تھے سارے نکال کر طلحہ کو دی کہ یہ لو تمہارے پاس ہے۔ ناخن کاٹے، مونچھیں ترشوائیں، اور ناخن اور مونچھوں کے بالوں کو جہاں بیٹھے تھے وہیں دفن کر دیا، اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ بال رہتے تھے، تو ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید حضرت طلحہ کے پاس ہے کہ طلحہ تمہارے پاس تو آدھے سر کے بال ہیں، کچھ مجھے بھی دے دو۔ حضرت طلحہ نے تھوڑے بال دے دیے، تو حضرت خالد نے ان بالوں کو اپنی ٹوپی میں سی لیا تھا، اپنی ٹوپی میں سی لیا تھا۔ جنگ کے لیے جب نکلتے تھے تو اس ٹوپی کو پہلے پہنتے تھے، اس کے اوپر وہ خود لگاتے تھے چہرے پر، اور پھر اس کے بعد لڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان بالوں کی اتنی لاج رکھتا تھا کہ خطرناک معرکوں میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کر دیتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تیار ہوا، سارے کے ساری چیزوں سے کھایا۔ ابھی تک جو سواری چل رہی تھی قصوہ تھی، قصوہ پر یہ سارا چل رہا تھا۔ اب اللہ کے نبی نے کہا قصوہ کو تھوڑا آرام دے دو، جدعہ کو لے کر آؤ۔ جدعہ اللہ کے نبی کی اونٹنیاں ہیں، 5 اونٹنیاں تھیں، قصوہ، جدعہ، عزبہ، شہبہ، یہ اللہ کے نبی کی اونٹنیوں کے نام ہیں۔ تو جدعہ کو لایا، جدعہ لائی گئی، حضرت معاویہ کو اپنے پیچھے بٹھایا رضی اللہ عنہ، اور پھر اللہ کے نبی طواف زیارت کے لیے مکہ گئے۔ یہ ترتیب ہے، آپ آج کنکریاں مارو، اس کے بعد قربانی کرو، اس کے بعد حلق کر لو، اور اس کے بعد طواف زیارت کے لیے چلے جاؤ۔ طواف زیارت فرض ہے حج کا۔ اللہ کے نبی مکہ آئے ظہر سے پہلے، ظہر کے وقت، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر ہی طواف کیا، اونٹنی پر بیٹھ کر ہی طواف کیا، ایسے ہی، اور اس لیے کیا کہ بھیڑ بہت تھی، نیچے اترتے تو دھکم پیل میں، مسافے میں، لوگ ملاقات میں اور بھیڑ کر دیتے، تو اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر ہی طواف کرتے۔ اور ایک عصا تھا، حجر اسود کے پاس جب آتے تو ایسے یوں اس کے لگاتے، یہ استلام ہوتا تھا، یوں لگا لیتے اور پھر آگے بڑھتے، یوں لگاتے بسم اللہ اللہ اکبر، پھر آگے بڑھتے۔ طواف پورا کیا، ظہر کی نماز وہاں پڑھائی یا مینا میں آ کر پڑھی، اور واپس اپنے خیمے پر آ گئے۔ رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی گزاری۔ 11 تاریخ آئی، 10 ہو گئی، 10 کے دن صرف ایک شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، تو پھر اور جوڑو وہ حدیث کو۔ اللہ کے نبی نے کہا تم نے سوال کیا تھا نا کنکریاں مارنے کی فضیلت کیا ہے، ہم یہاں آ کے رکے تھے عرفات پر، کنکریاں مارنے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم ایک کنکری جو مارتے ہو، ایک کنکری 70 ٹوٹل ماری جاتی ہیں، ایک کنکری جو تم مارتے ہو تو اللہ تعالیٰ ایک ایسا گناہ جو تمہیں جہنم میں لے جانے والا ہو اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اس ایسا گناہ، بڑا گناہ۔ اور جب تم حلق کرتے ہو، بالوں کو کٹاتے ہو، تو ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک گناہ کو پھر معاف کرتا ہے۔ اور جو تم قربانی دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس قربانی کو ذخیرہ بنائے گا کل قیامت کے دن، اور وہ دے گا کہ تمہاری آنکھوں نے نہ دیکھا نہ تمہاری سوچوں نے سوچا ہے، وہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ آخری ہے، اس کو ہم آخری کے ساتھ جوڑیں۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا جب یہ بندہ اس سب کے بعد طواف زیارت کو آتا ہے، طواف زیارت کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی نے ان دونوں صحابہ سے کہا تھا جو پوچھنے آئے تھے نا سوال، اللہ کے نبی نے کہا تھا جب طواف زیارت کو یہ آتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پیچھے، یہ پیٹھ ہے نا، یہ دونوں ہمارے کاندھے اس کے بیچ میں، اس کے پیچھ کے اوپر ایسے ہاتھ مارتا ہے، ایسے ہاتھ مارتا ہے، اور اس سے کہتا ہے اے فلاں تو آج ایسا ہو گیا ہے جیسے پہلے دن اپنی ماں کی پیٹ سے دنیا میں آیا تھا، پورے گناہ تیرے معاف ہو چکے ہیں، جا از سر نو زندگی شروع کر، اللہ نے سب معاف کر دیا ہے، اللہ نے ساری مغفرت کے فیصلے کر دیے۔ اللہ کے نبی 10 کو قیام کیا، ظہر یا تو مہینہ میں پڑھی یا مکہ میں پڑھی، عصر، مغرب، عشاء، فجر اور زوال کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنکریاں مارنے کے لیے پھر نکلے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شیطان کو 7 کنکریاں ماری،
قبلے کی طرف رخ کر کے پون گھنٹہ 1 گھنٹہ کے قریب دعا کی، پھر دوسرے کو ماری، پھر دعا کی، پھر تیسرے کو مار کر دعا نہیں کی، واپس اپنے طرف وہاں سے تھوڑا ہٹ گئے، اور 11 تاریخ کو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا۔ اس 11 تاریخ سے پہلے کی رات ایک سورت اللہ کے نبی پہ اتری تھی، اس لیے اس دن جو خطبہ تھا اس کا جلال ہی الگ تھا، آپ سن کر حیرت کرو گے۔ 10 کی رات ایک سورت اتری، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ یہ سورت تھی جس کو سن کر صحابہ بہت خوش ہوئے، حضرت ابوبکر رونے لگے۔ لوگوں نے کہا اتنی اچھی بات ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا، فتح ہوگی، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے، تم روتے کیوں ہو؟ خوش ہونے کی بات ہے۔ تاکہ رو رہا اس لیے ہوں کہ یہ سورت اشارہ دے رہی ہے کہ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں رہیں گے، اب چلے جائیں گے۔ اور اس سورت کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو اشارہ بھی ہو گیا تھا کہ بس اب آپ کے جانے کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے، آخری وقت۔ اس لیے 11 تاریخ کو جب اللہ کے نبی نے 3 کنکریاں مار لی تینوں شیطانوں کو، اس کے بعد بڑے شیطان کے سامنے کھڑے ہو کر سارا مینا سامنے 4 میل، کئی کلومیٹر بنتا ہوگا، 4 میل کے قریب یہ مینا کا پورا میدان ہے، 4 میل کے قریب، اوپر نیچے پہاڑ یہ وہ سارے ہیں، آپ دیکھو گے جا کر، جنہوں نے دیکھا وہ بھی جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی ابھی تک جو خطبے دے رہے تھے تو اس کی ترتیب یہ تھی کہ اللہ نے کہ یہ مائک کا سسٹم تو نہیں تھا اس زمانے میں، تو ترجمان ہوتے تھے، ترجمان۔ اللہ کے نبی کچھ کہتے ہیں، وہ کونے تک بات جاتی، وہ کونے والا اس بات کو اور آگے بڑھاتا، پھر وہ جہاں تک جاتی وہاں والا اور آگے بڑھاتا، ترجمان ایسے ہوتے ہیں۔ لیکن 11 تاریخ کو جب موت کا اشارہ دے دیا گیا، انتقال کا اشارہ ہو گیا، 4 میل کا سارا مینا کا میدان، اللہ کے نبی کو اس دن مکبر کی ضرورت نہیں رہی، آپ کی آواز وہ بلند تھی کہ وہ مزدلفہ کی گھاٹیوں تک پہنچ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس وقت اللہ کے نبی نے پہلا جملہ کہا تھا، ایھا الناس لعلکم اللہ تلقونی بعد عامی ھذا، اور لوگوں سنو کان کھول کر، شاید اب آج کے بعد تمہارا میرا آپس میں اب کوئی ملاقات کا واسطہ نہیں رہے گا، اب میں جا رہا ہوں، شاید اب تم میرے پاس آؤ گے تو میری قبر سے گزرو گے، مجھ کو نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اور پھر وہی کہا، میرے بعد آپس میں لڑ کر کافر مت بن جانا، ایک دوسرے کے حق ادا کرنا۔ بیت اللہ یقیناً عظمت والا ہے، لیکن ایک ایمان والے کی عزت بیت اللہ سے بھی زیادہ عظمت والی ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال کرنا، ان کے عیبوں کو چھپانا، عورتوں کو ان کا حق دینا، ان پر ظلم مت کرنا، نوکروں کو اور خادموں اور غلاموں کو ان کا حق دینا، امانتیں پوری ادا کرنا، زکوٰۃ اور سود سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا، اور جھوٹ سے اور قتل سے اپنے آپ کو بچانا، آپس میں محبتوں کا ماحول قائم کرنا۔ یہی سارا خطبہ پھر اللہ کے نبی نے دیا، اور پھر مینا آئے، پھر وہاں قیام ہوا، اور 12 کو اجازت دے دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کا ارادہ رمی کر کے نکلنے کا ہو، واپس جانے کا ہو، واپس چلا جائے، اور جس کا ارادہ ٹھہرنے کا وہ ہمارے ساتھ ٹھہرے، کیونکہ ہم ٹھہرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 کی بھی اسی ترتیب پر رمی کی، اور پھر 13 تاریخ کی رمی کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے۔ مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنعیم کے قریب قیام کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک ہو چکی تھیں، ان کا مسئلہ پاک ہو چکی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک عمرہ کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا، عائشہ تیرے لیے عمرے کی ضرورت نہیں رہی، کیوں عمرہ کرتی ہے، اب چلنے کا وقت ہے۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں میں تھوڑی مناسبت ہوتی نا، آپس میں تھوڑی مسابقت، کمپٹیشن ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ساری سوکنوں کا عمرہ اور حج ہوا ہے، میں صرف حج کر کے واپس جانا اچھا نہیں لگ رہا، میں بھی عمرہ کروں، ان کے برابر ہو جاؤں، میں بھی عمرہ کر کے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ کہا تھا، تنعیم چلے جاؤ، تنعیم، مسجد عائشہ جو ہے نا، مسجد عائشہ، یہ بھی حضرت عائشہ کی برکت سے امت کو سہولت مل گئی، ورنہ کہاں جعرانہ، کہاں ذوالحلیفہ، کہاں یلملم، کہاں دوسری میقاتیں، امت کو سہولت پھر ملی کہ وہ تنعیم ہے، تنعیم چلی جاؤ، وہاں سے احرام باندھ لینا، عمرہ تمہارا ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رات عمرہ کر کے واپس ہو رہی تھی، اللہ کے نبی عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے، اور آخری پہر تہجد کے وقت اٹھ کر بیت اللہ کو آئے۔ یہ واپس جا رہی، اللہ کے نبی اندر آ رہے ہیں۔ تہجد کی وقت اللہ کے نبی بیت اللہ آئے،
طواف وداع کیا، طواف وداع کرنے کے بعد ملتزم پر گئے، اس کو چمٹ گئے۔ اس کا طریقہ ایسا، یہ جو بیت اللہ کا یہ جو حجر اسود اور وہ دروازہ، اس کے درمیان کی جو جگہ ہے، اس کے جو درمیان، اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ اور ملتزم کے بارے میں بڑی عجیب بات یہ ہے، 70 علماء ہیں، 70 علماء، بڑی عجیب بات ہے، 70 علماء، ایک سلسلہ ہے، چین ہے 70 علماء کی، بلکہ اگر آپ میں کو جوڑ لیں تو میں 75واں ہو گیا، میں 75واں ہو گیا ہمارے اساتذہ کے واسطے سے۔ یہ 75واں سلسلہ، یہ 75 سلسلے سے ایک بات کہی گئی کہ ملتزم پر جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اسے ضرور قبول کرتا ہے، اور اللہ کو جو دینا نہیں ہوتا اللہ وہ وہاں مانگنے نہیں دیتا۔ یہ نظام ہے، جس کو دینا نہیں ہے اللہ بھلا دے گا، آپ سوچ کر جاؤ گے وہاں بھول جاؤ گے، مانگ نہیں پاؤ گے۔ نظام ہے اللہ، جو اللہ کو دینا ہے، یہاں جو آدمی مانگتا ہے وہ اللہ اس کو دے کر رہتا ہے ملتزم پر۔ اس کو اللہ کے نبی نے اپنا سینہ لگایا، اس کا سینہ لگا کر ایسے اپنے آپ کو، یہ اپنی ایک گال کو اس کے ساتھ ایسے لگا کر اللہ کے نبی اس کے ساتھ ایسے چمٹ کر بہت دیر تک روتے رہے، دعا کرتے رہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھی عورت، کمزور ہو گئی ہوں، ضعیف ہوں، طواف وداع مجھ سے نہیں ہو پائے گا، بہت تھک گئی ہوں، اب کیا طواف وداع کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں فجر کی نماز ان کو پڑھاؤں گا، جماعت جب کھڑی ہو جائے گی تو اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کر اس جماعت کے پیچھے سے طواف کر لیں، سہولت سے ہو جائے گا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کی، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ۔ یہ تلاوت کی، میں نے اپنا طواف پورا کیا۔ نماز پڑھ کر اللہ کے نبی نکلنے کے لیے باہر آئے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طواف وداع کے لیے آ رہی تھی، میں ناپاک ہو گئی، اب کیا کروں؟ طواف وداع نہیں کیا ہے، ناپاک ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا طواف زیارت تو تیرا ہو گیا؟ ہاں ہو گیا۔ کہا کہ جب عورت مجبور ہو جائے طواف وداع ایام کی وجہ سے اپنے، اس سے طواف وداع ساقط ہو جاتا ہے، چل تیرے لیے طواف وداع بھی نہیں۔ اللہ کے نبی یہاں سے 14 ذی الحجہ کو نکلے، 22 ذی الحجہ کو مدینہ پہنچے۔